اس خبر کو سن کے کہ قریش مسلمان ہو گئے، اس غلط فہمی میں کچھ لوگ مکہ میں آ تو گئے تھے، لیکن یہ جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے ان مہاجرین پر، خاص کر کے مسلمانوں پر عام طور پر قریش کی ظلم زیادتی اور زیادہ بڑھ گئی۔ ان کے خاندان والوں نے ہی انہیں بہت ستایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، لیکن مکہ میں بچے لوگوں کے لیے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ پھر سے ان لوگوں کو حبشہ جانے کا حکم دے دیں۔ لیکن اس بار یہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس بار قریش چوکنے تھے، ہوشیار تھے، لیکن پھر اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمان قریش کی پکڑ میں آنے سے پہلے حبشہ پہنچ گئے۔ اس بار ٹوٹل 82 یا 83 مردوں نے اور 18 یا 19 عورتوں نے ہجرت کی۔ اب جب مسلمان دوبارہ مشرکوں سے بچ کر حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور مسلمانوں نے پھر مشرکوں کو مات دے دی، تو اس بار مشرکوں سے خاموش نہیں بیٹھا گیا اور انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن ربیعہ جیسے لوگ، جنہیں لوگ عقل مند مانتے تھے، ان دونوں کو حبشہ بھیجنے کا فیصلہ لیا اور ان کے ساتھ حبشہ کے بادشاہ اصحمہ بن نجاشی اور اس کی کاؤنسل، اس کے درباریوں کے لیے بہترین تحفے لے کر حبشہ کے لیے روانہ کر دیا۔ ان دونوں نے پہلے حبشہ پہنچ کر وہاں کے بادشاہ کے درباریوں کو تحفے دیے اور پھر انہیں کنونس کیا اور انہیں یہ سمجھایا کہ کیوں انہیں ان کے لوگ واپس چاہیے۔ پھر جب دربار کے لوگوں نے انہیں یہ بھروسہ دلایا کہ وہ بادشاہ اصحمہ نجاشی کے سامنے انہیں یہی صلاح دیں گے کہ مسلمانوں کو حبشہ سے نکال دیں اور تمہارے ساتھ واپس مکہ بھیج دیں، تب یہ دونوں نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس کو تحفے دے کر اپنی بات یہ کہہ کر رکھی کہ اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ بے وقوف اور ناسمجھ نوجوان بھاگ کر آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین، اپنے بزرگوں کا مذہب تو چھوڑ ہی دیا ہے، لیکن یہاں آپ کے ملک میں آ کے آپ کے مذہب میں داخل بھی نہیں ہوئے ہیں، آپ کے مذہب کو بھی نہیں مانتے ہیں، بلکہ اپنا ایک نیا ہی دین بنا لیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ۔ ہمیں آپ کے پاس ان کو واپس لانے کے لیے ان کے ہی ماں باپ، ان کے ہی چچاؤں اور ان کے ہی قبیلے کے بزرگوں نے بھیجا ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ انہیں ہمارے ساتھ ان کے گھر والوں کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ انہیں بہتر سمجھتے ہیں اور ان کی اچھائیوں اور برائیوں کو سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ جب یہ دونوں بول چکے تو دربار کے لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ان بھاگ کر آئے لوگوں کو ان کے گھر والوں کے پاس واپس بھیج دیجیے۔ آپ ان سب لوگوں کو مکہ سے آئے ہوئے ان دونوں لوگوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں ان لوگوں کو ان کے ماں باپ اور ان کے قبیلے کے لوگوں کے پاس لے جائیں گے۔ لیکن نجاشی کیونکہ ایک انصاف کرنے والا بادشاہ تھا، اس نے سوچا کہ ایک طرفہ بات سن کے کوئی فیصلہ لینا صحیح نہیں ہے، تو اس نے مسلمانوں کو دربار میں بلوا لیا۔ مسلمان یہ فیصلہ کر کے دربار میں آئے کہ چاہے کچھ بھی فیصلہ ہو، لیکن اپن سچ ہی بولیں گے۔ جب مسلمان دربار میں آ گئے تو نجاشی نے پوچھا کہ یہ کون سا دین اور مذہب ہے جس کے لیے تم نے اپنی قوم، اپنے لوگوں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا اور یہاں آ گئے، لیکن یہاں آ کے میرے دین کو بھی نہیں اپنایا اور جتنے دوسرے دین موجود ہیں انہیں بھی نہیں اپنایا۔ اس پر مسلمانوں کے ٹرانسلیٹر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جہالت میں پڑی ہوئی تھی۔ ہم انسان کے ہاتھ سے بنائی مورتیوں، اس کے ہاتھ سے بنائے بتوں کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، مرا ہوا جانور کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتہ داروں سے ملنا جلنا اور تعلق توڑ دیتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم میں طاقتور کمزور کو دبا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم لوگوں میں ہی سے ایک رسول بھیجا۔ اس کا خاندان، اس کی سچائی، اس کی پاک دامنی، اس کا بہترین کردار، اس کا سب سے اعلیٰ کیریکٹر ہم پہلے سے ہی جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا جن پتھروں اور دیوی دیوتاؤں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتہ داری جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام خوری اور خون خرابہ نہ کرنے کا حکم دیا اور گندی حرکتوں میں پڑنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامنی یعنی اچھے کیریکٹر کی عورتوں پر جھوٹے الزام لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں
اس کے ساتھ کسی کو نہ ملائیں، کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا تو ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے بتائے ہوئے اللہ کے دین میں اس کی پیروی کی، اسے فالو کیا۔ اس لیے ہم نے صرف اللہ کی ہی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، کسی کو اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال مانا۔ اس پر ہمارے لوگ، ہماری قوم ہم سے ہی غصہ ہو گئی۔ انہوں نے ہم پر ظلم کیے، ہمیں ہمارے دین سے ہٹانے کے لیے ہمیں سزائیں دیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر واپس مورتیوں، بتوں کو پوجنے لگیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھ کر اور اچھا سمجھ کر ہم کرتے تھے انہیں واپس اچھا اور حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر حد سے زیادہ ظلم کیا اور ہمیں قید میں رکھنا چاہا اور ہمارے دین کے بیچ میں دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ ہم اپنے دین پر عمل بھی نہ کر سکیں، تو ہم نے آپ کے ملک کی طرف ہجرت کی اور آپ کے ملک کا سفر کیا اور دوسرے بادشاہوں یا ملکوں کی جگہ آپ کی پناہ اور آپ کے ملک میں رہنا پسند کیا۔ یہ ہمارے دشمن صرف اس لیے بنے کہ اللہ نے ہمارے ہی بیچ کے ایک شخص کو اپنا نبی چنا اور اس نے ان کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچایا، جبکہ اللہ نے ایسا پہلے بھی تو کیا ہے۔ اس نے پہلے بھی تو اپنے پیغمبروں ابراہیم، نوح، موسیٰ اور عیسیٰ مسیح کے ذریعے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ اگر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسا کیا ہے تو اس میں ان کی اتنی مخالفت کرنے والی کیا بات ہے؟ اس پر مکہ سے آئے مشرکوں میں سے عمرو بن عاص بول اٹھا کہ یہ تو آپ کے عیسیٰ مسیح کے بارے میں بھی برا اور غلط باتیں بولتے ہیں، یہ عیسیٰ مسیح کو بھی اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کا کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تب نجاشی نے تیور بدل کر کہا، تم عیسیٰ مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم عیسیٰ مسیح کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمیں ہمارے پیغمبر نے سکھایا اور بتایا۔ تو نجاشی نے کہا، بتاؤ تمہارے پیغمبر اور تمہارا قرآن عیسیٰ مسیح کے بارے میں تمہیں کیا بتاتا ہے؟ تب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مریم کا حوالہ دیتے ہوئے بولے اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے دور مشرق یعنی ایسٹ کی طرف ایک الگ جگہ گئی تو ہم نے اس کی طرف جبرائیل کو بھیجا، تو جبرائیل بولے، مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے اور تجھے ایک پاک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ مریم بولی، میرا بیٹا کہاں سے ہوگا جبکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں؟ جبریل بولے، یہ ہوگا کیونکہ تیرے رب نے فرمایا، اور اس لیے کہ اللہ اس بچے کو لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنائے گا، اور یہ کام ہونا طے ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ اور اس کی روح ہے، جسے اللہ نے پاک فرشتے کے ذریعے کنواری پاک دامن مریم کی کوکھ میں پھونکا تھا، جس سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے اس میں اور عیسیٰ علیہ السلام میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ پھر نجاشی نے کہا، تمہارا پڑا ہوا کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، دونوں ایک ہی چراغ سے نکلی ہوئی دو روشنیاں ہیں۔ اور پھر نجاشی نے اپنے درباریوں سے کہا کہ ان دونوں نے جو تحفے دیے تھے وہ انہیں واپس کر دو، اور مکہ سے آئے ہوئے دونوں مشرکوں سے کہا کہ چلے جاؤ، اگر تم ان لوگوں کے بدلے سونے کے پہاڑ بھی دے دو گے تو بھی میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم جب تک چاہو امن کے ساتھ حبشہ میں رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ دونوں ذلیل ہو کے اپنے تحفے واپس لے کر حبشہ سے واپس مکہ کے لیے نکل گئے، اور اس طرح مسلمان بڑے سکون اور عزت کے ساتھ حبشہ میں رہے۔ اب مشرک یہ سمجھ گئے تھے کہ وہ مسلمانوں پر صرف اپنی جگہ پر ہی ظلم کر سکتے ہیں اور صرف اپنی جگہ ہی انہیں اسلام پر چلنے سے روکنے کی کوششیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ میں آنے کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک بات سوچنا شروع کر دی۔ ان کے سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے اب ان کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے ہیں، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ سے اپنی طاقت کے ذریعے روک دیں، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر کے ان کے وجود کو ہی ختم کر دیں۔
لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا بہت مشکل کام تھا، کیونکہ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا تھا، اور مشرکین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ ایک مضبوط دیوار بنے ہوئے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ ابو طالب سے دشمنی مول لینے سے بہتر ہے کہ ان سے بات کر کے اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اس کے بعد قریش کے سردار ابو طالب کے پاس گئے اور بولے کہ ابو طالب، ہم سب آپ کی عزت کرتے ہیں اور آپ ہم سب میں ایک بڑا رتبہ رکھتے ہیں، اور ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیے، لیکن آپ نے ابھی تک اسے نہیں روکا۔ لیکن آپ یہ بھی سوچئے کہ ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے باپ دادا کے طریقوں کو برا اور غلط کہے، ہماری اور ان کی عقل کو کمزور بتایا جائے اور ہمارے خداؤں کی کمیاں اور برائیاں گنائی جائیں۔ تو اب بہتر ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیں، ورنہ آپ کے اور ہمارے بیچ ایسی جنگ ہو جائے گی جس کے نتیجے میں ہم دونوں میں سے ایک کا صفایا ہو کر رہے گا اور بہت لوگ مارے جائیں گے۔ اور ہم آپ سے صرف آپ کے بھتیجے کی وجہ سے جنگ نہیں چاہتے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کہ اسے کیا چاہیے، ہم اسے جتنی دولت وہ کہے گا دیں گے، سارے پاور، سارے اختیار، سارے رائٹس، جو عہدہ، جو پوسٹ چاہے گا، یہاں تک کہ کعبے کی چابیاں بھی اسے دے دیں گے۔ اس سے کہیے کہ جو چاہے گا اسے دیں گے، بس وہ اس نئے دین کی بات کرنا چھوڑ دے۔ مشرکوں کی اس پیشکش پر ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے بھتیجے، تمہاری قوم کے سردار آئے ہیں اور وہ تمہیں بہت بڑی پیشکش کر رہے ہیں، جو تم چاہو گے سب دیں گے۔ اب تم اپنے آپ پر اور اپنے اس بڈھے چچا پر ترس کھاؤ، میری ان بوڑھی ہڈیوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا یہ برداشت کر سکیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہیں گود میں کھلایا ہے، تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ان کی پیشکش قبول کر لو، ورنہ وہ تمہیں بہت پریشان کریں گے، بہت ستائیں گے۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے چچا، اگر وہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، تب بھی اس حق کو، اس فرض کو کہنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جو اللہ نے مجھے سونپا ہے۔ اب یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے گا، یا پھر اس کی دعوت دیتے دیتے، اس کی تبلیغ کرتے کرتے میں ختم ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ شاید اب ابو طالب ان کا ساتھ نہ دے پائیں گے، اس لیے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنہیں دیکھ کے ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، جاؤ، جو چاہو کہو، جو کرنا چاہو کرو، اللہ کی قسم میں کسی بھی وجہ سے تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اور ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب قریش کے سرداروں کو بتا دیا، جس پر وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ اس سارے معاملے کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات سے نہیں روکا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کسی رکاوٹ کے دین کی تبلیغ کا کام کیے جا رہے ہیں، تو انہیں سمجھ آ گیا کہ ابو طالب نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں گے اور نہ ہی جنگ کا سوچ کے انہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قریش سے جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا راستہ اپنایا۔ انہوں نے قریش کے سب سے بہترین نوجوان ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ابو طالب کے کچھ قریبی سرداروں کے ساتھ ابو طالب کے پاس انہیں سمجھانے اور ان سے سودا کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے ابو طالب کے پاس جا کر کہا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بہترین نوجوان ہے، آپ اسے لے لیجئے، اس کے سارے اختیار آپ کو ہوں گے، آپ اسے جیسے چاہیں رکھیں، آپ اسے اپنا بھتیجا یا بیٹا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، اور آپ اپنے اس بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں، جس نے آپ کے اور ہمارے باپ دادا کے طریقوں اور ان کے دین کو برا بھلا کہا، جو آپ کی قوم کے ایک اتفاق کو توڑ رہا ہے، ہمارے بیچ میں آپس میں ہی دشمنی ڈال رہا ہے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے اور ہم اس کے بدلے آپ کو اس سے بہتر لڑکا دے رہے ہیں، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کی قیمت ہے، اور یہ ایک بہت صاف اور انصاف کا سودا ہے۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم، کتنا برا اور نا انصافی والا سودا ہے جو تم مجھ سے کرنے آئے ہو۔ تم لوگ اپنا بیٹا مجھے دے رہے ہو کہ میں اسے کھلاؤں، پلاؤں، پالوں، پوسوں، اس کا خیال رکھوں، اور مجھ سے میرا بیٹا مانگتے ہو کہ تم اسے قتل کر دو۔ خدا کی قسم، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا، خدا کی قسم اے ابو طالب،
तुम से तुम्हारी कौम ने इंसाफ की ही बात तो की है और हमारे बीच जो जंग हम सबको नहीं चाहिए उस जंग से बचने की कोशिश की है, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में किसी भी बात को मानना नहीं चाहते। इस पर अबू तालिब ने कहा, बाखुदा तुम लोगों ने मुझसे इंसाफ की बात नहीं की, बल्कि तुम भी मेरा साथ छोड़कर मेरे मुखालिफ लोगों के साथ मिल गए हो। तो ठीक है, तुम भी जो चाहो करो। इन दोनों कोशिशों की नाकामी के बाद कुरैश मुसलमानों पर और ज्यादा जुल्म करने लगे और उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए और ज्यादा शिद्दत से लग गए। इस सिलसिले में यह वाकया हुआ कि एक दिन अबू लहब का बेटा उतैबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कुरान की आयत वन नजमी इज़ा हवा सूरह 53 आयत नंबर 1 और सुम्मा दना फतदल्ला सूरह 53 आयत नंबर 8 पढ़कर बोला कि मैं ऐसे ही पूरे कुरान को झुटलाता हूँ, मैं इसे नहीं मानता। उसके बाद उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता पकड़कर खींचा और उसे फाड़ दिया और साथ ही उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थूका, लेकिन उसके थूक से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे को बचा लिया। इसी मौके पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बद्दुआ की कि ए अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता छोड़ दे। जिसके बाद उतैबा एक बार कुरैश के कुछ लोगों के साथ एक सफर पर गया। जब उनका काफिला सीरिया यानी शाम में एक जगह जरका में रात गुजारने के लिए रुका तो उन लोगों ने देखा कि रात के वक्त एक शेर ने उनके आसपास का चक्कर लगाया, जिससे उतैबा बहुत डर गया और उसने कहा, हाय मेरी तबाही, ये शेर यकीनन मुझे खा जाएगा, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बद्दुआ दी थी। ए लोगों, देखो मैं मुल्क शाम यानी सीरिया में हूँ, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में बैठे बैठे मुझे मार दिया। जिस पर काफिले के लोगों ने उसे समझाया कि तुम फिजूल में डर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, और उतैबा की तसल्ली के लिए उसे सारे जानवरों और सारे लोगों के बीचों बीच सुलाया। लेकिन रात में शेर सबको उंगालता फलांगता हुआ सीधा उतैबा के पास पहुंचा और उसका सर चबाकर उसे मार डाला। मक्का में हो रहे जुल्म और ज्यादती के सिलसिले में यह भी हुआ कि एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। जब वो सजदे में गए तो उक़बा बिन अबी मुईत ने उनकी गर्दन इस शिद्दत और ताकत के साथ अपने पैरों से रौंदी कि लगता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बाहर आ जाएंगी। इस सब से मालूम होता है कि अब कुरैश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने के लिए भी तैयार थे और धीरे धीरे इसकी कोशिश शुरू हो गई थी। एक बार अबू जहल ने भी इसी सिलसिले में कुरैश के लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, ए मेरे कुरैश के भाइयों, आप जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बाप दादा के दीन और उनके तरीकों में कमियां और गलतियां निकालता रहता है, हमारे खुदाओं को झुटलाता है, हमें कम अकल साबित करता है, और हम जिनकी इबादत करते हैं ना ही उन्हें इबादत के लायक मानता है और ना ही उनकी वैसी इज्जत करता है जैसी हम करते हैं, और न ये सब करने से रुक ही रहा है। इसलिए मैं अल्लाह से वादा कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर लूंगा और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सजदा करेगा तो उसी पत्थर से उसका सर कुचल दूंगा। फिर उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले वाले मेरे साथ जो चाहे करें और चाहे तुम भी मेरा साथ दो या ना दो, मुझे कोई परवाह नहीं। इस बात पर कुरैश के लोगों ने कहा, अबू जहल, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें किसी भी मामले में अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम जो करना चाहते हो करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन रोजाना की तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह मजलिस जमाकर बैठ गए। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो अबू जहल ने पत्थर उठाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा, लेकिन जब वो उनके करीब पहुंचा तो अचानक मुड़ गया और वापस भागने लगा, और वापस भागते वक्त उसने पत्थर फेंक दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो बेइंतहा डरा हुआ था। उधर जब कुरैश के लोगों ने उसे बिना काम पूरा किए इस हालत में वापस भागते हुए देखा तो वो उठकर उसके पास आए और बोले, अबुल हकम, ये क्या हुआ, तुम ऐसे वापस क्यों भाग आए? तब उसने कहा, मैंने जो कहा था वही करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो एक बहुत ही खतरनाक ऊंट मेरे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच आ गया। खुदा की कसम, इतनी डरावनी खोपड़ी, इतने खतरनाक दांत और ऐसी गर्दन वाला ऊंट मैंने कभी नहीं देखा। वो बस मुझे खाना चाहता था। बस मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग आया।
اس واقعے پر ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اس معاملے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے پکڑ لیتے۔ مشرکین ایک کے بعد ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے ان پر حملہ کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، لیکن ساری سازشیں ناکام ہو رہی تھیں، تو مشرکوں میں اس بات کو لے کے بہت بے چینی تھی۔ ایک بار مشرک حتیم میں جمع تھے، ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ صبر کیا ہے، ایسا صبر کیا ہے کہ اس کی مثال ہی نہیں مل سکتی۔ یہ بات چل ہی رہی تھی کہ اتفاق سے اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے آئے۔ انہوں نے آ کر پہلے حجر اسود کو چوما، پھر خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کیا۔ جب چکر لگاتے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے مشرکوں کے پاس سے گزرے تو ان مشرکوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ کر طعنے دیے، جس کا اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر صاف دکھائی دیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لعنت بھیجی اور بدتمیزی کی اور طعنے کسے۔ اس کا بھی اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر صاف دکھائی دیا۔ اس کے بعد جب تیسری بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور انہوں نے تیسری بار بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بدتمیزی کی تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے اور ان کو سناتے ہوئے کہا، قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ذبح لے کر آیا ہوں۔ عرب کے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت خطرناک اور بڑی دھمکی تھی۔ یہ جب کہا جاتا تھا جب لوگ اپنے دشمنوں کو پکڑ کر لاتے تھے اور اپنی فوج سے کہتے تھے کہ لوگوں ہم تمہارے پاس ذبح لے کر آئے ہیں، اب ان لوگوں کے ساتھ جیسا چاہو سلوک کرو، ان کو تکلیف دو، تڑپاؤ اور پھر بعد میں ذبح کر دو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات وہاں بیٹھے لوگوں کو سنا کر قریش سے کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھے لوگوں کو ذبح کہا، جس کا مطلب تھا کہ ایک دن یہ لوگ ذبح کرنے کے لیے لائے جائیں گے یا ایک دن ان لوگوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اور وہ سب یہ جانتے تھے کہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی آپ اتنی آسانی سے ایسی بات منہ سے نکالتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر سب ایک دم دنگ رہ گئے اور خاموش ہو گئے اور اتنے ڈر گئے کہ اس معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درگزر کرنے کی حمایت کرنے لگے۔ یہاں تک کہ جو انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ برا سوچتا اور کرتا تھا، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے بہتر سے بہتر الفاظ استعمال کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے لگا اور کہنے لگا کہ ابو القاسم آپ واپس جائیے، خدا کی قسم آپ نے کبھی بھی ایسی نادان باتیں نہیں کی، آپ واپس جائیں۔ دوسرے دن قریش پھر اسی طرح جمع ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اچانک آ گئے۔ دیکھتے ہی سب کے سب ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے اور انہیں گھیر کر ان پر حملہ کر دیا۔ ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے پاس سے ان کی چادر کو اس طرح اور اتنی طاقت سے کھینچنے لگا کہ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھٹنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش میں روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ یہ سن کر مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے تو ان کی حالت ایسی تھی کہ ان کے سر میں جہاں ہاتھ لگاؤ ہاتھ کے ساتھ ان کے بال ہاتھ میں آ جاتے تھے۔ انہی دنوں قریش کے کٹر لوگوں کے دماغ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی ایک ترکیب آئی، لیکن بے شک اللہ برائی میں سے اچھائی کو اور اچھائی میں سے برائی کو نکالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ان کی یہ ترکیب ہی اسلام کو اور زیادہ طاقت پہنچانے اور مسلمانوں کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم اور زبردستی کی انتہا ہو رہی تھی۔ ایک دن ابو جہل کوہ صفا صفا پہاڑی کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو ان کو تکلیف پہنچائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے بارے میں بدتمیزی اور بد کلامی کی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے اور کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن اس سے بھی اس کا دل نہیں بھرا،
تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے مارا، جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اور یہ سب کر کے ابو جہل خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہیں عبداللہ بن جدان کی ایک غلام لڑکی کوہ صفا یعنی صفا پہاڑی پر اپنے گھر میں سے یہ سارا منظر دیکھ رہی۔ تبھی ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پیٹھ پر تیر اور ہاتھ میں کمان لیے گھوڑے پر سوار شکار سے واپس آ رہے تھے، تو اس نے انہیں دیکھا اور یہ سارا قصہ بتا دیا کہ ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو گالیاں دی اور پتھر مار کے اس کا سر پھوڑ دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو قریش کے سب سے طاقتور اور بہادر آدمی تھے، یہ سب سن کر غصے سے بھڑکے ہوئے یہ ارادہ کر کے کہ ابو جہل کو اس کی حرکت کی سزا دیں گے، ابو جہل کو ڈھونڈتے ہوئے مسجد حرم میں پہنچے، جہاں ابو جہل قریش کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور اسے گالیاں بکتے ہوئے کہا کہ تو نے میرے بھتیجے کو گالیاں دی، اس پہ ہاتھ اٹھایا، لے آج سے میں بھی اس کے دین پر ہوں۔ اور یہ کہہ کے اس کے سر پر اپنی کمان اتنی زور سے ماری کہ اس کے سر پر بڑا زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم کے لوگ لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہیں دیکھ کے حضرت حمزہ کے قبیلے کے لوگ بھی حضرت حمزہ کی طرف سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لیکن خونی لڑائی ہوتی اس سے پہلے ابو جہل نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ حضرت حمزہ کو جانے دو، ان سے مت لڑو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالیاں دی ہیں۔ یہ وہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے تھے۔ حالانکہ شروعات میں یہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک زیادتی نظر آ رہا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر اور طاقتور آدمی اب اسلام قبول کر چکا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک طاقت اور مضبوطی کا احساس ہوا۔ حالانکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا شروعات میں اس لیے تھا کہ ان کے بھتیجے کو کمزور دیکھ کر اس پر ظلم کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے صرف اپنے بھتیجے پر ہوئے ظلم کے خلاف اسلام قبول کیا تھا، لیکن پھر بعد میں اللہ نے ان کا سینہ، ان کا ذہن اسلام کے لیے کھول دیا اور ان کو دین کی ایسی سمجھ اور محبت دی جس کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ جب مسلمان بہت کمزور تھے اور مشرکین مکہ ان پر ظلم کرنے کے ہر روز نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہے تھے، تب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام پر آ جانے کی وجہ سے مسلمانوں نے بہت طاقت اور عزت محسوس کی اور انہیں بہت راحت ملی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کے صرف 3 دن بعد ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں داخل ہونا۔ اور اس کی وجہ خود اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جس شخص کو تو زیادہ پسند کرتا ہو اس کے ذریعے اسلام کو طاقت دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور اس کے نتیجے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اور یہ صاف ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ابو جہل اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ پسند تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام پر آنا اتنا آسان نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غصے، تیزی اور سخت رویے کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے لمبے وقت تک ان کے ہاتھوں بہت سخت مشکلیں اور پریشانیاں جھیلی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی کہ ایک طرف وہ اپنے باپ دادا اور بزرگوں کے دین اور ان کی رسم و رواجوں کا بہت احترام کرتے تھے اور انہیں مانتے تھے، ساتھ ہی ساتھ وہ محفلوں، شراب اور کھیل تماشوں کے شوقین بھی تھے، اور دوسری طرف مسلمانوں کے پکے ایمان، صرف اللہ پر پورا یقین، اور اس معاملے میں ان پہ ہوتے ہوئے ظلم کے باوجود مسلمانوں نے جو برداشت دکھائی اور اتنے ظلم و ستم کے باوجود رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے دین سے ہلنے کا سوچا بھی نہیں، اس برداشت اور ہمت پر حیران ہوتے تھے اور اس کی داد دیتے تھے۔ اسی لیے ہر سمجھدار آدمی کی طرح وہ بھی اپنے اندر ہی اندر سوچتے رہتے تھے کہ اسلام کی دعوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی تو صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ ایک پل میں اسلام کے بہت خلاف ہوتے تھے اور اگلے ہی پل انہیں مسلمانوں کی اچھائی بھی نظر آ جاتی تھی، تو کبھی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اور کبھی مسلمانوں کی تعریف کرنے والے محسوس ہوتے تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے سارے واقعات، احادیث اور قصوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بار انہیں اپنے گھر سے باہر رات گزارنا پڑی۔ وہ مسجد الحرم یعنی خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر گھس گئے۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ حاقہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن مجید سننے لگے۔ اس کو سننے کے بعد حیران رہ گئے کہ یہ کیسا شاندار کلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ خدا کی قسم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر ہے، جیسا کہ قریش کے لوگ کہتے ہیں۔ لیکن اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، سورہ 69 آیت 40-41۔ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے اور تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو حیران ہو گئے اور دل میں سوچا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک کاہن ہے، مطلب یہ بھوشیہ وانی کرنے والا کوئی آدمی ہے۔ تب ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، سورہ 69 آیت 42-43۔ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں اسلام کی روشنی جل گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ان کے دل میں جہالت کے معاملات، باپ دادا کے غیر اسلامی طریقے، رسمیں اور رواج، باپ دادا کے بتائے دین کے لیے محبت اور عزت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنے دل کی آواز کو بھی انسنا کر کے اپنے پرانے طریقے کے لیے ہی پوری طاقت کے ساتھ لگے رہے۔ ان کی مزاج کی سختی، ان کا غصہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت اتنی زیادہ تھی کہ ایک دن خود ہی اپنی تلوار لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکل پڑے کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر ہی دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ انہیں نعیم بن عبداللہ سے یعنی بنی زہرہ یا بنی مخزوم قبیلے کے کسی آدمی سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے غصے میں اور ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے بعد بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لگتا ہے تو بھی اپنا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکا ہے۔ اس آدمی نے کہا، عمر تمہیں ایک عجیب بات بتاتا ہوں، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی بھی تمہارے دین کو چھوڑ کے بے دین ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ ببولا ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے بجائے اپنی بہن بہنوئی کے گھر کی طرف چل دیے۔ اور اس وقت ان کے بہن بہنوئی کے گھر پر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، کیونکہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آیا جایا کرتے تھے۔ اور ٹھیک اسی وقت ان کے بہن بہنوئی کو قرآن میں سے سورہ طٰہٰ پڑھ کر سنا رہے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ پہنچے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آہٹ سنی اور وہ گھر کے اندر جا کر چھپ گئے اور ان کی بہن فاطمہ نے قرآن کا صحیفہ چھپا دیا۔ لیکن تب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن چکے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً پوچھا، یہ کیسی آواز تھی جو میں نے سنی تھی؟ ان کی بہن نے کہا، کچھ نہیں، بس ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ اس پر ان کے بہنوئی بولے، اچھا عمر یہ بتاؤ کہ اگر ہم تمہارے دین کی جگہ کسی اور دین میں ہوں تو؟ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سننا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی پر ٹوٹ پڑے اور انہیں بری طرح مارا اور ان کے چہرے کو کچل دیا۔ اس لڑائی کے بیچ ان کی بہن نے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے لڑائی میں بیچ بچاؤ کرنا چاہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کے اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ ان کے منہ سے خون بہنے لگا اور ان کے سر پر چوٹ لگ گئی۔ تب ان کی بہن نے جوش اور غصے میں آ کر کہا، عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا دین ہی حق پر ہو تو میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اپنی بہن کی ایسی حالت دیکھ کے اور ان کے منہ سے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر سکتے میں آ گئے اور اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر حضرت عمر کو شرمندگی محسوس ہوئی اور بہنوئی سے لڑنا چھوڑ کر خاموش ہوئے اور بولے،
اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے مجھے دکھاؤ، مجھے بھی پڑھنے دو۔ بہن نے کہا تم پاک نہیں ہو اور اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، پہلے اٹھو اور غسل کرو۔ پھر حضرت عمر نے اٹھ کر غسل کیا، پھر قرآن لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، پڑھی۔ پھر کہا یہ تو بہت پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، تو میری ہی عبادت کرو اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ پڑھی تو کہنے لگے یہ تو بہت ہی اچھا اور احترام کے لائق کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔